دھوپ میں بیٹھنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور جدید میڈیکل سائنس کی کیا ریسرچ ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین، اسلام کی بات کی جائے تو ایک مکمل نظامی زندگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جدید سائنس میں ان تعلیمات سے متاثر ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف قبلہ رخ ہو کر آرام فرمایا کرتے تھے، اور آج سائنس کہتی ہے کہ دائیں بائیں دل جو ہے نا یہ بائیں طرف ہے، اور اگر انسان بائیں طرف لیٹے تو دل کی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنتوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربوں سے یہ چیز واضح ہوئی کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض جلد ریکور ہو جاتے ہیں، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض ڈپریشن، انزائٹی اور بے چین رہتے ہیں۔ ماڈرن ریسرچ سے یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ دائیں طرف سونا دل اور معدے کی بیماریوں سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی اور مسلسل بے ہوشی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا نا، بستر مبارک، وہ سافٹ نرم نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور اور اس چٹائی کے درمیان میں گیپ جو ہوتا ہے نا، اس میں کوئی بستر نہیں تھا، اور چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر ظاہر ہو رہے تھے۔ چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام دہ کمفرٹیبل بستر استعمال نہیں کیا کرتے، جس طرح آج کل ہم میٹرس استعمال کرتے ہیں۔ سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین میڈیکل اصولوں کے مطابق بے شمار فائدوں پر مشتمل ہے۔ سائنسی ایکسپرٹس ماہرین نے اپنی ریسرچ میں آرام دہ بستر کا نقصان کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب ایک چست اور چلتا پھرتا انسان جب آرام دہ بستر استعمال کرتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ زندگی کے عام معاملات میں سست ہو جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ نرم اور آرام دہ بستر گردے پر جو ہے نا بہت برا امپیکٹ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ گردے کی نالیوں میں ایک پیچیدہ ورم اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے، اور آرام دہ بستر ریڑھ کی ہڈی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ بچوں کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں، اگر ان کو آرام دہ بستر استعمال کرایا جائے تو ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور پوری زندگی معذوری ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ امریکن کونسل فار ہیلتھ اس نے اپنی نئی رپورٹ میں چمڑے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر کا درد، اعصابی کمزوری اور جوڑوں کے کھینچاؤ کا واحد علاج ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ناظرین، انسان کو سورج کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک مخلوق جو ہے نا سورج کو بھی بنایا۔ انسانی زندگی میں اس کے بہت بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ وائٹامن ڈی دھوپ حاصل کرنا ہے، اور یہ دھوپ انسانوں کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام مخلوقات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسانوں کے اکثر کاموں کا ڈیپینڈ اسی دھوپ کے اوپر ہے۔ اس دھوپ سے ہمیں دیگر فائدوں کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ملتے ہیں، مگر ان سارے فائدوں کے ہوتے ہوئے بھی میڈیکل سائنس نے دھوپ میں سونا نقصان دہ قرار دیا ہے۔ حالانکہ اسلامی میڈیکل سائنس میں دھوپ میں سونے کی کوئی ممانعت یا نقصان نہیں بتایا، البتہ دھوپ اور سایہ جو اکٹھا ہوتا ہے نا، اس کے درمیان میں بیٹھنا یا سونا اسلام میں منع ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور سایہ جو اکٹھا ہوتا ہے نا، اس میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اس طرح سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ میں ہو اور وہ سمٹ جائے کہ بعض حصہ دھوپ میں اور بعض حصہ سائے میں ہو، چھاؤں میں ہو، تو کھڑے ہو جاؤ، یعنی وہ جگہ چھوڑ دو۔ دھوپ میں نکلنا، اس میں بیٹھنا اور خصوصاً سردی کے موسم میں دھوپ میں لیٹ جانا ایک فطری عمل ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنا یا لیٹنا منع ہے۔ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے نا، اس میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ممانعت ادب اور ارشاد کے زمرے میں، اس لیے اسے کراہت یا ناپسندیدہ عمل مانا جائے گا، حرام نہیں مانا جائے گا، کیونکہ حرام عمل ماننے کے لیے کوئی صحیح دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ گویا سائے اور دھوپ کے درمیان لیٹنا یا بیٹھنا مکروہ ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں بیٹھنے کا طبی یعنی میڈیکل جو ڈیمیج ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس طرح کرنے سے انسان کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اس میں فرق آ جاتا ہے،
यानी जो हिस्सा धूप में होगा उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी, जो हिस्सा छांव में होगा उसमें ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगी। और लाजमी तौर पर जिस्म की गर्दिश का जो है ना दो रुख होना इसके लिए बीमारी का इंसान के लिए सबब बन सकता है। सुभान अल्लाह, क्या हिकमतें हैं। फरमाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब साइंस का कोई वजूद नहीं था तब भी सब बता दिया था। एक रिवायत में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए वाली जगह पर बैठने से मना फरमाया और फरमाया कि ये शैतान की बैठने की जगह है। एक रिवायत में शैतान के बैठने की जगह से मुराद ये है कि शैतान जैसे परेशान करना चाहता है जिस बंदे को, उसको ऐसी जगह पर बैठने की लेटने के लिए मोटिवेट करता है और गोया ऐसी जगह पर किसी शख्स के बैठने या लेटने का सबब शैतान बनता है और इससे शैतान अपने मकसद में वो शख्स तकलीफ या दुख में मुब्तला होकर शैतान कामयाब हो जाता है, क्योंकि शैतान जिस तरह इंसान के दीन का दुश्मन है इस तरह उसके बदन का भी बुरा चाहने वाला है। खुलासा ये है दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें नुकसान का अंदेशा है, वरना शरन जो है इस तरह करने में कोई गुनाह नहीं बल्कि इससे बच जाना बेहतर है। लेकिन ये हुक्म वाजिबी और ताकीदी नहीं है बल्कि मुशफिकाना और खैर खाई पर मबनी है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंधे मुंह लेटने से भी मना फरमाया है। ऊंधे मुंह लेटने से तमाम जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेतरतीब हो जाता है। उसका सबसे पहला नुकसान दिमाग पर पड़ता है। दिमागी लहरें अपने तरतीब से डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी यानी मनफी या नेगेटिव रुख इख्तियार कर लेती हैं, हालांकि वो मुसलसल मस्बत अंदाज से इंसान को फायदा पहुंचाती हैं। जब ये लहरें नेगेटिव होती हैं तो आदमी को फिर क्या होता है, डरावने ख्वाब आते हैं। हत्ता के माहिरीन ने नफ्सियात के मुताबिक ऐसे शख्स को जिंदगी का रुख भी अपनी तरतीब से हट जाता है और वो उल्टी सोच का हामिल हो जाता है। इसी तरह हदीस में ज्यादा सोने से मना किया गया इस तरह, लिहाजा ज्यादा सोने से बदन में सुस्ती और काहली पैदा हो जाती है जिससे दुनियावी कामों में भी हर्ज पड़ता है और दीन को भी नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा सोने से मिर्गी और बेखाबी के मर्ज में इजाफा होता है। ज्यादा सोने से आंखों की बीमारियां खासतौर पर पपोटों के वर्म पैदा होते हैं और ज्यादा सोने से बदख्वाबी का मर्ज पैदा होता है और बदख्वाबी के मरीजों के लिए तो ज्यादा सोना किसी कातिल से कम नहीं है। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।